اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر۔ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور بے غرض عمر کی طرف لوٹائے جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور دنیا کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں اور عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ربی کینی عذابک یوم تبعث عبادتک، اے میرے رب مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچانا جب تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ان دعاؤں کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ سیدنا براہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ ہم آپ کی دائیں طرف ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں، تو میں نے انہیں یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا، ربی کینی عذابک یوم تبعث عبادک۔ اسے مسلم نے روایت کی ہے۔ آخری 3 صورتوں کو پڑھنا یاد رہے کہ مغرب اور فجر کے بعد انہیں 3 مرتبہ پڑھنا مسنون ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فاصلہ رہ جائے گا۔ فجر اور مغرب کے بعد 10 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ وہ زندہ کرتا اور مارتا ہے، ہر وہ چیز پر قادر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان سب دعاؤں کا اپنی جگہ تبدیل کیے بغیر اپنی جان نماز پر بیٹھے بیٹھے پڑھنا تمام سنتیں اگر ہر فرض نماز کے بعد عمل میں لائی جائیں تو تقریباً 55 سنتوں پر عمل ہوگا اور فجر اور مغرب کے بعد اس سے بھی زیادہ، لہذا ان کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، یاد رکھیں کہ فرض نماز میں واقع ہونے والا خلل مذکورہ اذکار سے پورا کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اگر ہمارے سے فرض نماز میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو جب ہم یہ اذکار پڑھتے ہیں تو اس سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ صبح شام کی سنتیں، ان دعاؤں کا پڑھنا مسنون ہے۔ آیت الکرسی ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو شخص اسے صبح کے وقت پڑھ لے اسے شام تک جنوں سے پناہ دی جاتی ہے، اور جو اسے شام کے وقت پڑھ لے
شیطانوں سے صبح تک دنوں سے پناہ دی جاتی ہیں۔ اسے سنائی علامہ البانی نے صحیح کہا۔ آخری 3 صورتوں کا پڑھنا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو شخص ان صورتوں کو صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا اسے ہر چیز سے کافی ہو جاتی ہیں۔ صبح کے وقت یہ دعا پڑھیں، سبحان و اصبح الملک سبحان و اصبح الملک للہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير۔ ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر۔ ہم نے صبح کی اور اللہ کے ملک نے صبح کی، ہم نے صبح کی اور اللہ کے لیے ملک نے صبح کی، اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے میرے رب، میں تجھ سے اس دن کی اور اس کے بعد آنے والے دن کی خیر کا سوال کرتا ہوں، اور میں اس دن کے اور اس دن کے بعد آنے والے دن کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں سستی سے اور بڑھاپے کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے میرے رب، میں عذاب جہنم اور عذاب قبر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پیارے بچوں، یہ دعا آپ نے صبح کو پڑھنی ہے۔ جو آپ کو دعائیں پہلے یاد کروائی گئی ہیں صبح کے اذکار، اس میں آپ نے ان دعاؤں کو بھی شامل کرنا ہے، اور یہی دعا شام کے وقت بھی پڑھنی چاہیے، لیکن شام کے وقت اصبحانہ و اصبح کی بجائے امسینا و امسا اور حاذ الیوم کی بجائے حاذہ اللیلۃ کہنا ہوگا۔ پیارے بچوں، اسے بھی مسلم نے روایت کیا ہے۔ صبح کے وقت یہ دعا بھی پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم بک اصبحنا و بک امسینا و بک نحیا و بک نموت و الیک المصیر۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ اے اللہ، میں تیری توفیق سے ہم نے صبح کی، اور تیری ہی توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہوئے، اور تیرے ہی حکم سے ہم پر موت آئے گی، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ اور پیارے بچوں،
اس دعا کو شام کے وقت آپ نے اس طرح پڑھنا ہے: اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک النشور۔ اے اللہ، تیری توفیق سے ہم نے شام کی، اور تیری ہی توفیق سے ہم نے صبح کی، اور تیرے حکم سے ہم زندہ ہوئے، اور تیرے ہی حکم سے ہم پر موت آئے گی، اور تیری طرف اٹھ کر جانا ہے۔ پیارے بچوں، اس دعا کو بھی ترمذی نے روایت کیا ہے۔ صبح و شام یہ دعا پڑھیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد پر اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اور میں اپنے اوپر تیری نعمتوں کا اعتراف اور اپنے گناہگار ہونے کا اعتراف کرتا ہوں۔ اسے صحیح بخاری میں روایت کیا۔ لہذا تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں۔ پیارے بچوں، اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اسے شام کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی رات میں اس کی موت آ جائے تو سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ، اور اسی طرح جو اسے صبح کے وقت یقین کے ساتھ پڑھ لے اور اسی دن اگر اس کی موت آ جائے تو وہ بھی سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صبح و شام یہ دعائیں پڑھیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد پر اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے بچوں، دوسری دعا یہ ہے، صبح کے وقت یہ دعا 4 مرتبہ پڑھیں: اللہم انی اصبحت اشہدک و اشہد حملۃ عرشک و ملائکتک و جمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں نے صبح کر لی، میں تجھے گواہ بناتا ہوں
اور تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو اور تیرے دیگر فرشتوں کو اور تیری پوری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ صرف تو ہی سچا معبود ہے اور تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اور یہی دعا شام کے وقت بھی 4 مرتبہ پڑھیں، لیکن شام کے وقت اصبحتو کی بجائے امسیتو کہنا ہوگا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے، جو شخص اسے صبح اور شام 4 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دیتا ہے انشاءاللہ۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا۔ صبح شام کے دعا 7 مرتبہ پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں نے اسی پر توکل کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اس دعا کا پیارے بچوں یہ فائدہ ہے، جو شخص اسے صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی نعمتوں سے، غموں سے نجات دے دیتے ہیں۔ جو شخص اسے صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور آخرت کے سب غموں سے نجات دیتے ہیں۔ صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے، اور اس کی فضیلت یہ ہے، جو شخص سے صبح اور شام پڑھتا ہے اس میں قیامت والے دن کوئی شخص اس سے افضل عمل نہیں لا سکے گا سوائے اس شخص کے جو اسی آدمی کی طرح اسے پڑھتا تھا یا اس سے زیادہ عمل کرتا تھا۔ صبح کے وقت یہ دعا 100 مرتبہ پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پیارے بچوں، اس کلمے کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اسے 100 مرتبہ جو پڑھتا ہے اسے 10 گردنیں آزاد کرنے کا برابر ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ دعا شام ہونے تک اس کے لیے شیطان کے سامنے قلعہ بنی رہتی ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ صبح کے وقت اس دعا کو بھی پڑھنا مسنون ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ، میں تجھ سے علم نافع، پاکیزہ رزق اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جسے تو قبول کر لے۔ اسے ابن ماجہ اور صحیحہ میں بھی روایت کیا۔ صبح شام 3 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ
ومداد کلماتہ، اللہ پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ اپنی مخلوق کی گنتی تعداد کے برابر اور اپنے نفس کی رضا کے برابر اور اپنے عرش کے وزن کے برابر اور اپنے کلمات کے برابر۔ شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں ہر مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں۔ پیارے بچوں، اب آپ کو اس کو یاد رکھنا ہے، ان دعاؤں میں جس کو بھی آپ پڑھیں گے ایک سنت پر عمل ہوگا، لہذا ان تمام کو صبح اور شام پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب کما سکیں۔ پیارے بچوں، ان اذکار کو اخلاق، صدق دل اور یقین کے ساتھ اور ان کے معنی پر تدبر کرتے ہوئے پڑھنا ضروری ہے تاکہ یہ عملی زندگی میں بھی آپ کو ان کے اچھے نتائج محسوس ہو سکے۔ لوگوں سے میل ملاقات کی سنتیں، سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ تو کھانا کھلائے اور ہر جاننے اور نہ جاننے والے کو سلام کہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور اس نے السلام علیکم کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں۔ پھر ایک اور آدمی آیا اور اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، پھر وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے 30 نیکیاں ہیں۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ جو شخص پورا سلام نہیں کہتا وہ کتنا زیادہ اجر ضائع کر بیٹھتا ہے۔ اگر وہ پورا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دے تو اسے 30 نیکیاں ملتی ہیں اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے۔ گویا ایک مرتبہ پورا سلام کہنے سے 300 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اس سے زیادہ بھی عطا کر سکتا ہے۔ لہذا اپنی زبان کو پورے سلام کہنے کا عادی بنائیں تاکہ اتنا اجر و ثواب حاصل ہو سکے۔ اس لیے کہ مسلمان دن اور رات میں کئی مرتبہ سلام کہتے ہیں۔ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو نمازیوں کو سلام کہنے کا موقع ملتا ہے، اسی طرح جب بھی ان سے جدا ہوں تب بھی انہیں سلام کہیں۔ اسی طرح گھر میں آتے ہوئے پھر باہر جاتے ہوئے بھی سلام کہیں۔ تو ایسے تمام موقعوں پر پورا سلام کہا جائے تو اندازہ کر لیں کہ کتنا زیادہ ثواب صرف اسی سلام کے ذریعے آپ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ بات نہ بھولیں کہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کہنا مسنون ہے، اسی طرح جدائی کے وقت بھی پورا سلام کہنا سنت ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے،
تم میں سے کوئی شخص جب کسی مجلس میں جائے تو سلام کہے، اور جب وہاں سے جانا چاہے تو تب بھی سلام کہے، کیونکہ ملاقات جدائی سے زیادہ سلام کا حق نہیں رکھتی۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا۔ انسان اگر ہر نماز کے بعد سلام کا اہتمام کرے تو 2 دن اور رات میں 20 مرتبہ سلام کہہ سکتا ہے۔ 5 مرتبہ گھر سے جاتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، 5 مرتبہ مسجد سے نکلتے ہوئے، 5 مرتبہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے، جبکہ 24 گھنٹوں میں انسان کو کئی اور مقاصد کے لیے بھی گھر سے باہر جانا اور واپس آنا پڑتا ہے، اور اسی طرح کئی لوگوں سے ہم کلام ہونے کا بھی موقع ملتا ہے، اور کئی اور احباب سے فون پر بھی اس کا رابطہ ہوتا ہے۔ تو ایسے تمام موقعوں پر پورا سلام کہا کرو، وہ بہت زیادہ نیکیاں کما سکتے ہو۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا کہ سلام میں ایک سلام کرنے میں کتنا اجر و ثواب ہے، کتنی زیادہ نیکی ملتی ہیں۔ تو آج سے پیارے بچوں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سلام بہت زیادہ کرنا، پورا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چہرے پر مسکراہٹ لائیں۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، نیکی کے کسی کام کو حقیر مت سمجھو، خواہ تم اسے اپنے بھائی کی مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ مصافحہ کرنا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، وہ 2 مسلمان ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد اور مسند احمد نے روایت کیا۔ امام نودی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر ملاقات کے وقت مصافحہ کرنا مستحب ہے۔ تو جب بھی کسی مسلمان سے آپ کی ملاقات ہو، آپ ان 3 سنتوں پہ عمل کر کے بہت زیادہ اجر و ثواب حاصل کرتے ہیں، یعنی سلام کرنا، مسکرانا اور مصافحہ کرنا۔ اچھی بات کرنا فرمان الہی ہے، اے میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بہت ہی اچھی بات مجھ سے نکالا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورۃ العصر آیت 53۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ اچھی بات میں ذکر کرنا، دعا کرنا، سلام کہنا، برحق تعریف کرنا، نیکی کا حکم دینا، سچ بولنا، نصیحت کرنا سب شامل ہے۔ اچھی بات انسان پر جادو جیسا عمل کرتی ہے اور اسے راحت اور اطمینان پہنچاتی ہے نا پیارے بچوں؟ جب بھی آپ سے کوئی اچھی اور پیاری بات کرتا ہے تو آپ کتنا خوش ہوتے ہیں نا؟ تو یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ اچھی بات انسان پر جادو جیسا عمل کرتی ہے اور اسے بہت خوشی اور اطمینان پہنچتی ہے۔ اچھی بات اس کی دلیل ہوتی ہے کہ اس انسان کا دل نور، ایمان اور ہدایت سے بھرا ہوا ہے۔ سو ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی بات کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائے۔ اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے پڑوسی، اپنے دوست، اپنے ماتحت، ملازم اور غیر ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھی بات کو معمول بنائے جن کے ساتھ اس کا دن اور رات میں کئی مرتبہ میل ملاپ ہوتا ہے۔ ان سب باتوں کی دلیل بخاری اور مسلم نے روایت کی ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم مجلس سے اٹھ کر جانے کی سنت پڑھیں گے۔
مجلس سے اٹھ کر جاتے ہوئے یہ دعا پڑھنی چاہیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ اے اللہ، تو پاک ہے اپنی تعریف کے ساتھ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ پیارے بچوں، اس دعا کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر دوران مجلس کوئی گناہ سرزد ہوتے ہیں تو انہیں معاف کر دیا جائے۔ تو یہ دعا جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ جو مجلس میں ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں تو وہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور مسند احمد نے روایت کیا۔ دیکھا ہے پیارے بچوں کہ ہم دن اور رات میں انسان کی کئی مجلس میں شریک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ دن اور رات میں 3 مرتبہ اپنے اہل خانہ یا ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے، جب ہم اپنے دوستوں یا کسی پڑوسی سے ملاقات کرتے ہیں، اگرچہ کھڑے کھڑے ہی اس سے بات چیت کر کے چلے کیوں نہ جائیں، جب دوران ڈیوٹی اپنے ساتھی ملازموں کے ساتھ یا اسکول اور کالج میں ہم اپنے ہم کلاس طلبہ کے ساتھ رہتے ہیں، جب وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کئی امور پر تبادلہ خیال کرتا ہے، اور جب بھی کسی کو اپنے ساتھ لے کر گاڑی میں گھومتا ہے یا اس کے ساتھ کسی کام پر جاتا ہے، جب وہ کوئی درس یا لیکچر سننے کے لیے دیگر حاضرین کے ساتھ بیٹھتا ہے، تو پیارے بچوں تو سوچیں ان مجلسوں میں سے کتنی مجلسیں ایسی ہیں جن سے اٹھ کر جاتے ہوئے آپ یہ دعا کو پڑھتے ہیں۔ اگر آپ اس دعا کے معنی پر غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا انتہائی عظیم ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان ہمیشہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اسے عیبوں سے پاک ذات قرار دیتا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہے اور ان سے توبہ کرتا ہے۔ سو کتنی ہے عظیم یہ دعا کہ اس میں توحید بھی ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے اور اپنے گناہوں پر اظہار شرمندگی بھی ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ اجماع 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک اجماع محض وقت گزارنے اور طبیعت کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے۔ کم از کم نقصان یہ ہوتا ہے کہ دل کو فاسق اور وقت کو ضائع کرتا ہے۔ دوسرا اجماع ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنے اور نجات پانے کے اسباب پر ایک دوسرے سے تعاون کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ اجماع سب سے زیادہ نفع بخش اور بہت بڑی غنیمت ہوتا ہے۔ تو ان سب اجماع میں مجالس میں جا کر اچھی بات، اچھی نصیحت کرنی چاہیے، اور جب آپ وہاں سے واپس آئیں تو آپ نے یہ دعا انشاءاللہ تعالی ضرور پڑھنی ہے، اور آپ نے ان سب کو باتوں کو غور سے سننا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کیا ہے۔ ایک انسان کو کیا چاہیے؟ یہی چاہیے نا کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات کیسے گزارتے تھے اور ہمیں کیسے گزارنے کا حکم فرمایا، تو ہم ان کی سنتوں پر عمل کر کے کتنا اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ترین پیغمبر تھے، اور آپ جو بھی بات کرتے تھے وہ وحی الہی کی باتیں ہوتی تھیں، اور یہ سب باتیں جب ہم سنیں گے اور یاد کریں گے اور عمل کریں گے تو رب العزت ہم سے کتنا خوش ہوں گے اور ہمیں کتنا اجر ملے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو
کافی ساری دعائیں سنا چکی ہوں، امید ہے کہ وہ آپ نے یاد کی ہوں گی، اور بہت ساری باتیں آج آپ کو جو سنائی جا رہی ہیں انشاءاللہ تعالی اس کو آپ ضرور سنیں گے اور اپنے آس پاس کے لوگوں سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے ضرور شیئر کریں گے، تاکہ جن کو ان سنتوں کا نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چلے اور وہ بھی عمل کر کے اجر و ثواب حاصل کریں انشاءاللہ۔ کھانے کی سنتیں میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے، آج پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کھانے کی سنتیں۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے دوران بسم اللہ کا پڑھنا، اگر شروع میں بھول جائیں تو یاد آنے پر کیا دعا پڑھنی ہے یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں، آپ کو پھر بتاتی ہوں۔ اگر ہم کھانا شروع کر دیں اور بسم اللہ پڑھنا بھول جائیں تو پھر درمیان میں یاد آئے تو ہم نے کیا کہنا، بسم اللہ اولہ و آخر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، اپنے ہاتھ سے سامنے سے کھانا کھائیں۔ یہ بیٹا پیارے بچوں، یہ کھانے کی سنتیں ہیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے اور کھانا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ ایک حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اے بچے بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ نے اپنے ایک صحابی بچے کو یہ باتیں سکھائی ہیں۔ آپ تربیت آپ نے کس طرح کی ہے، آپ دیکھو پیارے بچوں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے، تو ان کی تربیت کرتے تھے، تو انہیں یہ باتیں سکھاتے سمجھاتے تھے۔ لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لینا چاہیے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کسی شخص سے لقمہ گر جائے تو وہ اسے صاف کر کے کھا لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا، حدیث مبارک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، سو یہی افضل ہے۔ کھانے کے دوران بیٹھنے کی کیفیت، اپنے گھٹنوں اور پیروں کے بل بیٹھنا یا دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے بائیں پاؤں پر بیٹھیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح باری میں اسے مستحب قرار دیا۔ کھانے کے بعد پلیٹوں اور انگلیوں کو چاٹنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پلیٹ اور انگلیوں کو چاٹنے کا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ برکت کس میں ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ اسے بھی مسلم نے روایت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور میری کوشش اور طاقت کے بغیر مجھے عطا فرمایا۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اسے پڑھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ اور حافظ ابن حجر اور البانی نے حسن قرار دیا۔ کھانے کی مذکورہ سنتوں پر اگر دن اور رات کے تینوں کھانوں پر عمل کیا جائے تو اس طرح 21 سنتوں پر عمل ہوگا، اور اگر تینوں کھانوں کے درمیان کوئی ہلکی پھلکی غذا بھی کھائی جائے تو سنتوں کی
مذکورہ تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پینے کی سنت: بسم اللہ کا پڑھنا، بائیں ہاتھ کے ساتھ پینا۔ پیارے بچوں، اب آپ پہلے اپنے کھانے کی سنتیں سنیں، اب آپ پینے کی سنتیں سن رہے ہیں۔ پینے کے دوران برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینا، یعنی جب آپ پانی پئیں، کوئی بھی مشروب پئیں تو آپ نے 3 سانس میں پینا ہے اور سانس باہر نکالنی ہے، برتن کے اندر سانس نہیں لینا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کے دوران 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ بیٹھ کر پینا: ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر نہ پیے۔ پیارے بچوں، آپ نے جب بھی کوئی چیز پینی ہے تو بیٹھ کر پینی ہے۔ آپ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سن لیا نا کہ آپ کس طرح کھاتے پیتے تھے، تو پینے کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے کہ کوئی شخص کھڑے ہو کر نہ پیے، بیٹھ کر پینا چاہیے۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہنا: ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بندے سے اس وقت راضی ہو جاتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر بھی شکر اللہ کا ادا کرتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ پیارے بچوں، یاد رکھنا ہے کہ یہ ساری سنتیں صرف پانی کی نہیں، پانی پینے کی نہیں، بلکہ ہر چیز پینے کی ہے، چاہے وہ گرم ہو یا ٹھنڈی۔ جبکہ اس دور میں بہت سارے لوگ صرف پانی پیتے ہوئے ان سنتوں کا خیال رکھتے ہیں اور باقی مشروبات میں نہیں رکھتے، حالانکہ یہ فرق کرنا غلط ہے۔ اگر نیک نیت ہو تو یہ بات ہر انسان کو معلوم ہونی چاہیے کہ تمام مباح اعمال جیسے نیند، کھانا پینا، طلب رزق وغیرہ کو عبادات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اور ان کے ذریعے سے ہزاروں نیکیاں کمائی جا سکتی ہیں، بشرطے اس کی نیت اللہ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور اللہ آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس کی ایک سادہ سی مثال یہ ہے کہ سوتے وقت اگر کوئی انسان یہ نیت کر کے جلدی سو جائے کہ نماز تہجد اور نماز فجر کے لیے جلدی بیدار ہو جائے گا تو اس کی یہ نیند عبادت بن جاتی ہے، اور اسی طرح باقی۔ پیارے بچوں، ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا صرف طریقہ انہی لوگوں کو آتا ہے جو اپنے قیمتی وقت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ تو آج سے پیارے بچوں، آپ نے بھی بہت بہت مومن پیارا بننا ہے اور اپنے قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرنا، اپنے وقت کی حفاظت کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی روشنی میں گزارنا ہے۔ اور ان سب باتوں کو آپ نے سیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے۔ یہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند سنتوں کا ذکر۔ انشاءاللہ آپ کو میں اور بھی بہت ساری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں ہیں جو میں سناؤں گی، اور امید کروں گی کہ آپ ان کو غور سے سنیں گے اور یاد کریں گے اور اپنی زندگی میں شامل کریں گے، عمل کریں گے، اور ان سب باتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور مل جل کر
گھر والے اور اپنے دوست احباب ساتھی سب کے ساتھ مل کر اس کو بہت زیادہ اپنی زندگیوں پر اپلائی کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہوں اور اجر و ثواب ملے، اور اس زندگی کو ہم اپنی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں کے ذریعے بہت زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں، ان پر عمل کر کے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کے کام میں حصہ لے سکتے ہیں، اور آخرت کی زندگی میں انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا اجر و ثواب بہت دیں گے۔ پیارے بچوں، کسی نیکی کو حقیر مت جاننا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم کسی بھی نیکی کو، چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہ جاننا، اس لیے کہ وہ اجر و ثواب میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور کسی بھی برائی کو چھوٹا جان کر کرنا مت، اس لیے کہ چھوٹی چھوٹی برائیاں ڈھیر سارے گناہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی اور نیکیوں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بڑوں کی عزت کیجیے گا، اپنے چھوٹوں سے بہت پیار کیجیے گا۔ یہ سب سننے والے چھوٹے بڑے بچے بہن بھائی سب کے لیے نصیحت ہے آج کے دور میں کہ ہم سنتوں کو کیسے زندہ کریں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔